أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق الله العظيم کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اس نے کہا کہ میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بھڑک اٹھا ہے سر سفیدی سے، اور نہیں ہوں میں تجھ سے دعا کرنے میں محروم اور مایوس۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور تحقیق میں خوف کھاتا ہوں اپنے چچا زاد بھائیوں سے اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، بس مجھے عطا کر دے اپنی طرف سے کوئی جانشین۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا دے اس کو اے پروردگار پسندیدہ۔ سورہ مریم چل رہی ہے اور اس کی ایک دو آیات اب تک ہوئی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے مدعا بیان کیا، اور اپنا مدعا بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض اور معروض پیش کی، اپنی درخواست پیش کی۔ درخواست یہ پیش کی کہ ربی انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا بڑھاپا، میرا سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جسم کمزور پڑ گیا ہے، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے۔ یہ ابھی اصل جو دعا جس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے، جو اصل مدعا ہے دعا کا، وہ آگے بیان ہو رہا ہے، وہ ابھی یہاں ذکر نہیں ہوا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی انکساری اور کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ دعا کر کر در حقیقت ہم لوگوں کو دعا کے آداب سکھلا کر چلے گئے، دعا کے آداب سکھا کے چلے گئے، اور دعا کا ادب یہ سکھلا دیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور ہر وقت ضرورت پیش آتی رہتی ہے، جب دعا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سب سے پہلے اپنی کمزوری کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنا بے بس ہونا ظاہر کرو، اپنی عاجزی اور بے بسی اور بے کسی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے نمونہ بن جاؤ، اور پھر اپنا مدعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ تو یہ دعا کا ادب بتلایا ہے کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی منقبت، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا عاجز ہونا،
اپنا لاچار ہونا، اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اور جب بندہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سنوائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جس قدر دعا میں اخلاص ہوگا، جس قدر دعا میں نیاز مندی ہوگی، اور جس قدر حضور قلب کے ساتھ اور عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرے گا اور سراپا اعجاز اپنے کمزور ہونے کا اعتراف کرے گا، اتنی ہی اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ یہی دعا فرمائی۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی بتا دی، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے پروردگار نہیں ہوں میں آپ سے دعا کرنے میں محروم۔ کیا مطلب؟ حدیث شریف میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس طریقے سے کہ تمہیں اپنی دعا کے قبولیت کا اللہ جل شانہ سے یقین ہو۔ اب ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، اس کو خود ہی یقین نہیں آ رہا، پتہ نہیں دعا قبول بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے، جو مانگ رہا ہوں وہ ملے گی بھی نہیں ملے گی، تو ظاہر ہے کہ خاک ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پورا پختہ اور پکا یقین ہو کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہاں، اور اگر جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ دعا کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ وہی دے دیتے ہیں جو انسان مانگتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اسے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تو بیچارہ سراپا تقصیر اور سراپا کم علمی کا مجسمہ ہے، اس کو تو یہی نہیں پتا کہ مجھے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے اور کس طریقے سے مانگنا ہے۔ جو چیز مانگ رہا ہوں یہ مانگنی ہے یہ نہیں مانگنی ہے، اس سے بہتر کوئی چیز مانگنی ہے، ہماری نگاہ تو وہاں تک جاتی نہیں ہے، ہمارا نہ ذہن جاتا ہے۔ یہ تو قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے امت کو ایسی سی دعا کی تلقین فرمائی اور ایسی سی دعائیں مانگ کر امت کو دعائیں سکھلائی ہیں کہ اگر آپ ان دعاؤں کا معنی سمجھ لیں تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور مہربانی تھی، احسان تھا اس امت پر کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھا دیا، ورنہ ہم تو عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور ذہن کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، ہمارا دماغ اور ذہن تو جاتا ہی نہیں کہ کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ تو حضور بتا کر چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ سے یوں یوں دعا مانگو۔ تو یہاں یہ بات بتلا دی، دعا کا ادب یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، توجہ کے ساتھ مانگنا چاہیے، دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور خوب یقین کے ساتھ کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی تو اللہ تعالیٰ وہی عطا فرما دیتے ہیں، کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے خاطر اور بندے کی مصلحت کے خاطر اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ آخرت میں بھی تو ضرورت پڑے گی نا کشتی پار لگانے کے لیے، تو بہت ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس بندے کی ذخیرہ کی ہوئی دعائیں جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہوں گی، جب ان انعامات کی شکل میں، اس اجر اور ثواب کی شکل میں جب وہ چیزیں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ظاہر فرمائیں گے، تو اس وقت جو ہے وہ انسان یہ تمنا کرے گا، بڑی عجیب حدیث ہے، اس وقت یہ انسان یہ تمنا اور یہ حسرت کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا میں جو دعائیں میں نے مانگی تھی اور وہ قبول نہیں کی تھی، تو اس کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے آج کر دیا، اور آج اس شکل میں وہ دعائیں مجھے مل رہی ہیں، انعامات کی شکل میں، مختلف اجر اور ثواب کی شکل میں، مختلف نعمتوں کی شکل میں۔ پھر انسان یہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوگی، اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اس وقت کے لیے اور آج کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ فرما لیتے ہیں۔ تو مومن کا تو کسی حال میں نقصان نہیں ہے،
کسی حال میں مل جائے الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اور اگر نہ ملے تو مانگنا نہیں چھوڑنا ہے، مانگنا نہیں چھوڑنا ہے۔ مانگنا چھوڑ دیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے در کے علاوہ اور کون سا در ہے کہ جہاں آدمی جا کر اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنے مسائل رکھے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا در ہے، اس کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ملجا اور ماوا نہیں ہے آپ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، توجہ کے ساتھ۔ ہم آج دعا مانگتے نہیں ہیں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، ہم نے دعا مانگنی چھوڑ دی ہے، دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا بول دینا حضرت، دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ پڑھنے میں اور مانگنے میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے پڑھنے میں اور مانگنے میں۔ ہم نے تو وہ چند دعائیں یاد کی ہوئی، بس وہ بٹن دبایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور یہ اور وہ، یہ جا اور وہ جا، ختم۔ مانگنا یہ نہیں ہے، مانگنے کی شان الگ ہوتی ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، مانگنے والے کی ہیئت عجیب سی ہوتی ہے۔ مجھے بات یاد آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو دیکھ رہے تھے کہ جو بڑے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، بڑے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے پر بڑا ترس آیا اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ اگر میرے بس میں ہوتا اس کے دعا کو قبول کرنا، میں تو اس کو سب دے دیتا جو مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور فرمایا کہ موسیٰ یہ مانگ تو رہا ہے اس شکل اور اس صورت کے ساتھ رو رو کر، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اپنے بھیڑ اور بکریوں میں متوجہ ہے، اس کا دل اور دماغ جو ہے وہ ہماری طرف نہیں ہے، اس کا دل اور دماغ اپنے بھیڑیوں کے اور بکریوں کے گلے کی طرف ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے دعا کو قبول فرمائیں گے جب آدمی ذہنی طور پر متوجہ نہیں ہے اور ذہنی دماغی طور پر جب حاضر نہیں ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کے تو ذہنی طور پر حاضر ناظر ہونا ضروری ہے۔ ذہنی طور پر غائب ہوگا، مانگتا رہے، مانگ رہے، کب سے مانگ رہے، تو سر کے اوپر سے نہیں گزرتی۔ خیر یہ بات میں نے ضمن ذکر کر دی، اب میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یہ ایک ادب بتلا رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ کیا کہا کہ اے پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ ادب ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دعا کوئی مانگی ہو اور آپ نے وہ دعا قبول نہ فرمائی ہو۔ جب میں نے دعا آپ سے مانگی، جب کسی اپنی حاجت کو آپ کے سامنے رکھا، جب اپنی کسی ضرورت کا آپ کے سامنے اظہار کیا، آپ نے فوراً اس کو پورا کیا ہے۔ یہ دعا کا ادب ہے، یہ نہیں کہ دعا بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ گلے شکوے بھی کر رہا ہے۔ ہاں میں نے فلاں وقت آپ سے بنگلہ مانگا تھا اسلام آباد میں جو قرآن دازی میں نکلنا تھا وہ تو دیا نہیں آپ نے، بحریہ میں پلاٹ مانگا تھا وہ تو دیا نہیں آپ نے، جی DHA میں نے یہ مانگا تھا وہ تو آپ نے دیا نہیں، فلاں مانگا تھا۔ ارے بابا دعا بھی اور شکوہ بھی، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور یہ کہنا کہ اللہ جب میں نے دعا مانگی، جب میں نے اپنی کوئی حاجت آپ کے سامنے رکھی، آپ نے میری حاجت کو پورا فرمایا، آپ نے میری ضرورت کو پورا فرمایا۔ تو دعا مانگنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا، یہ تو بات دعا سے چونکہ نکلی تو بات آ رہی ہے ذہن میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بڑی اہم بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما رہے ہیں یہ نہیں فرما رہے، میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا کی توفیق دے رہے ہیں، یہ سب سے بڑھ کر ہے میرے لیے۔ نہیں سمجھ رہے، دعا مانگ رہا ہوں، یہ دعا کی توفیق کا مل جانا،
یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ دعا قبول ہو نہ ہو یہ ان کا معاملہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتے ہیں اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر آدمی سے دعا کرنے کی توفیق سلب ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے اصل نقصان کہ دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی. تو فرمایا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے پروردگار میں نہیں ہوں آپ سے دعا کرنے میں محروم اور مایوس اور نا امید. آپ نے ہمیشہ کبھی آپ نے مجھے مایوس نہیں فرمایا، کبھی آپ نے مجھے محروم نہیں فرمایا، ہمیشہ آپ نے میری دعا کو قبول فرمایا. اب آگے وہ دعا شروع ہو رہی ہے. ابھی تک یہ دعا کی تمہید تھی، اب اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اس آیت میں ایک لفظ ہے موالی. موالی یہ مولا کی جمع، موالی جمع ہے، اس کا مفرد ہے مولا. اور قاموس جو لغت کی کتاب ہے اس لغت کی کتاب میں قاموس میں مولا کے 25 معنی ذکر کیے ہیں. یہ عربی زبان کی وسعت ہے. 25 معنی مولا کے ذکر کیے ہیں. غلام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، آزاد آدمی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، رفیق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ساتھی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، چچا بھائی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی مولا کہتے ہیں، پیغمبر کے لیے بھی مولا کا لفظ آتا ہے. 25 معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب کہاں کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ سیاق اور سباق سے دیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ جو آپ کا دل چاہے آپ وہ لفظ اٹھا کر استعمال کر لیں، ایسا نہیں. دیکھنا پڑتا ہے کہ سیاق و سباق کیا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا. تو یہاں پر موالی سے مراد ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی. یہاں مراد ہے چچا زاد بھائی. کہا کہ میں اپنے بھائی بندوں سے قرابت داروں سے خوف کھاتا ہوں کہ میرے بعد وہ میرے دینی مشن کو صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکیں گے. وہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، میری نیابت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. وکانت امراتی، ایک بات تو یہ اس پر میں ابھی آگے بات کروں گا. دوسری بات دعا میں یہ فرمائی وکانت امراتی عاقرن، میری بیوی بانجھ ہے. حضرات مفسرین کے سلسلے میں مختلف اقوال ہیں. تفسیر قرطبی، تفسیر ابو سعود، کشاف، مظہری وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں متعدد اقوال لکھے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر ہے 99 سال. اب تک کوئی اولاد نہیں ہے، عمر ہے 99 سال. اور بعض حضرات نے ذکر کیا کہ 75 سال عمر ہے، بعد نے 80 سال کا ذکر کیا ہے. بہرحال ایک ایسی عمر ہے کہ جس میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، چاہے وہ 75 ہو، 80 ہو، 90 ہو، 99 ہو. اکثر حضرات نے جو ہے وہ 99 کا قول ذکر کیا ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں ان کی عمر بھی تقریباً یہی 97-98 ان کی بھی عمر ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے کوئی جانشین عطا فرما دے. ولی کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، قرابت دار بھی ہوتا ہے. یہاں پر مراد جانشین، جو میرے بعد میرا دین کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا سکے. یرثنی، جو میرا وارث ہو، ویرث من آل یعقوب، اور تمام آل یعقوب کا وارث ہو. اب یہ ذرا سا مسئلہ ٹیڑھا، اس کو سمجھنا ہے. تمام اہل حق کا اور تمام اہل سنت کا یہ متفق علیہ مسلک ہے کہ نبی کے مال میں کوئی وراثت جاری نہیں ہوتی، امتی کے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے. نبی کے مال میں کوئی وراثت جاری نہیں ہوتی.
اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اور امتی میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح امتی کے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے اسی طرح نبی کے مال میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے، اور وہ قرآن کریم کی 3 آیتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ میں ان آیتوں کا حوالہ دے دیتا ہوں، لیکن ان کا استدلال کرنا انتہائی کمزور اور بودا ہے۔ ایک تو وہ قرآن کریم کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، یہی آیت یرثنی ویرث من آل یعقوب، اور دوسری آیت وہ پیش کرتے ہیں سورہ نمل کی وورث سلیمان داؤد، جس کا معنی یہ کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور تیسری آیت پیش کرتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس میں وراثت کے پوری تفصیلی احکام ہیں جو ہم آج انشاءاللہ تراویح میں پڑھیں گے انشاءاللہ، پوری ڈیٹیل ہے وراثت کی۔ یہ 3 آیتوں سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور اس آیت کی بنا پر کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ شیعوں کی کتابوں میں، ان کی جو کشف الاسرار مشہور کتاب ہے اس میں، اور بقیہ دیگر کتابوں میں الیاذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم اور غاصب تھے کہ انہوں نے نبی کی وراثت جو ہے وہ آگے منتقل نہیں کی، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو بات اصل میں کیا ہے، اس مسئلے کو ذرا سا صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ میں نے پہلی بات یہ عرض کی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مال اور دولت میں، جائیداد میں وراثت نہیں ہوتی۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے جو بے شمار حضرات صحابہ سے مروی ہے، جس میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہے، خلفائے اربعہ بھی شامل ہیں، اور حضرت حسن، حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق وغیرہ وغیرہ سب سے یہ روایت ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ نحن معشر الانبیاء، میں نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں مختلف اسانید کے ساتھ یہ روایت جو ہے وہ مروی ہے۔ فرمایا کہ ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، یعنی ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں وہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ یہ مختلف حضرات صحابہ سے یہ روایت جو ہے وہ منقول ہے۔ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں وراثت نہیں چلتی، نہ ہمیں وراثت ملتی ہے۔ لا نرث، دوسری حدیث میں ہے لا نرث ولا نورث، نہ ہم وراثت دیتے ہیں نہ ہمیں وراثت ملتی ہے، نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر یہ کہیں کہ جی قرآن کریم میں تو حکم ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ آپ مجھے کوئی اولاد ایسی عطا فرما دیں کہ جو میری وارث بن سکے، اس پر میں آگے بات کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض احکام ایسے ہیں کہ حکم تو عام ہے لیکن نبی کو اس سے مستثنا کر دیا گیا ہے۔ میں حوالے کے طور پر 3 آیتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، 3 آیتیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں عام لوگوں کے لیے حکم ہے، سورہ نساء میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو جو تمہیں عورتیں اچھی لگیں، 2-2، 3-3 اور 4-4، اپنی ذمہ داری پر کریں اگر شوق ہو، ورنہ ایک کو بھگت لیں وہ کافی ہے۔ 2-2، 3-3، 4-4 نکاح کرو، اور آپ جانتے ہیں یہ حکم آپ لوگوں کے لیے، مگر نبی کی ذات جو ہے وہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کل 11 عورتوں سے نکاح کیا، عام آدمی کو 4 کے علاوہ اجازت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حکم جو ہے وہ ہے قرآن کریم میں، لیکن عام لوگوں کے لیے وہ حکم الگ ہے اور نبی کا اس سے استثناء ہے۔ بات پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نبی کا اس سے استثناء ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے باپ کی وراثت مجھے ملنی چاہیے، تو آپ نے یہ حدیث پیش کی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ وراثت کا ایک عام قانون ہے، سب کو ملتی ہے اور ملنی چاہیے، لیکن نبی کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، نبی جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر وراثت سے کون سی وراثت مراد ہے؟ جس سے دھوکہ ہو رہا ہے، جس سے ساری یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ ہے اصل پوائنٹ سمجھنے کا۔ یہ جو وراثت کی بات چل رہی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ مجھے میرا کوئی وارث بنا دیں، جانشین بنا دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وراثت سے کون سی وراثت مراد ہے؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ بتائے نا؟ نہیں بتا رہے؟ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی اپنی گزر اوقات جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ کر اور لکڑیاں بنا کر اور بڑھئی کا پیشہ اختیار کر کر جو اپنا گزر اوقات کر رہا ہو، تو کیا اس کے پاس اتنا مال و دولت، اتنی کار کوٹھی اور بنگلے ہوں گے کہ جس کے مال میں وراثت جاری ہوگی؟ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر، اور حضرات یہ تو دنیا دار جو ہیں ان کے ہاں وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی میری فیکٹری کا اب میرے بعد وارث کون ہوگا، میرے کارخانوں اور میری جو ملیں ہیں ان کا وارث کون ہوگا، اور میرا جو بینک بیلنس ہے اس کا کون وارث ہوگا۔ یہ دنیا داروں کیا ہے، نبیوں کیا یہ چکر نہیں، نبیوں کیا یہ چکر نہیں۔ نبی کے ہاں جو وراثت ہوتی ہے وہ علمی وراثت ہوتی ہے، وہ دینی وراثت ہوتی ہے۔ یہ ہے پوائنٹ یاد رکھنے کا۔ نبی کے ہاں یہ مالی وراثت نہیں چلتی، ان کے ہاں علمی وراثت چلتی ہے، نبوت کی وراثت چلتی ہے، تبلیغ کی وراثت چلتی ہے، دین پر جو محنت کر کر گئے ہیں اب اس محنت کو آگے کیسے چلانا ہے، یہ والی وراثت چلتی ہے۔ ساری گڑبڑ یہاں سے ہو رہی کہ ہم نے اس کو قیاس کر لیا وراثت کو مالی وراثت پر، جہاں سے یہ دھوکہ ہو رہا ہے۔ تو یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ اور آپ وہ خطبے میں آپ حدیث سنتے ہوں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ علماء جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو وہ دینار اور دراہم کے وارث نہیں۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اللہ تعالیٰ نے علم کی وراثت عطا فرمائی۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَبْلٍ وَافِرٍ، جس نے اس وراثت کو اختیار کر لیا وہ باقی رہنے والی اور وہ قائم رہنے والی اور آگے چلنے والی وہ وراثت ہے۔ باقی جو دنیا ہے، دولت ہے، پیسہ، روپیہ، یہ تو آج ہاتھ کا میل کچیل ہے۔ اسی لیے ہمارے صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں لکھا ہے کہ مال کے بارے میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، مال کے بارے میں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ المال غاد ورائہ، یہ جملہ ہے صاحب ہدایہ کا، المال غاد ورائہ، مال جو ہے وہ آنے جانے والی چیز ہے، آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، کبھی کسی کے پاس صدا نہیں رہی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں بڑے بڑے فقیر جو ہے بادشاہ بن گئے، اور بڑے بڑے بادشاہ گداگر بن گئے، مانگنے والے بن گئے۔ تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر آدمی جو ہے وہ للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے یا اس پر اکڑ اور گھمنڈ کرے۔ یہ آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے، پرسوں تیسرے کے پاس ہے، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دے کہ جس سے گزر اوقات بہتر ہو جائے اور آدمی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جو جس وراثت کا ذکر ہے، اس وراثت سے میں نے عرض کیا کہ اس سے مالی وراثت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ علمی اور دینی وراثت مراد ہے۔ اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو
حضرت سلیمان علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کو ملا کر 18 بیٹے تھے. کتنے؟ 18. تو کیا نبی سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بیٹے کو اپنا وارث بنائے اور باقی 17 کو چھوڑ دے؟ یہ نہیں ہو سکتا بھائی. جو وارث ہے، اچھا ساتھ ساتھ ایک مسئلہ وراثت کی بات آئی تو ایک بات میں یہاں پر بھی ذکر کر دوں. بات آتی ہے میں بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے نہ ملے. دیکھیں جس شریعت نے جو ورثاء مقرر کیے ہیں، ہر مرنے والے کے پیچھے اس کے ورثاء ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک عام طریقہ یہ ہے کہ جس بیٹے نے زیادہ خدمت کی اس کو زیادہ دے دیتے، اور جس سے تھوڑی سی باپ کی یا ماں کی انبن ہے اس کو کر دیتے عام. اور کلاسیفائڈ میں سنڈے میگزین میں اشتہار دے دیتے ہیں 3 سطروں کا کہ میں نے فلاں بن فلاں کو کیا کر دیا ہے؟ آنکھ کر دیا ہے. یاد رکھیں آپ کے آنکھ کرنے سے وہ آنکھ نہیں ہوتا، آپ کے آنکھ کرنے سے وہ آنکھ نہیں ہوگا. ہاں نہیں دیں گے آپ، قبر میں بھی پوچھا جائے گا اور آخرت میں بھی پوچھا جائے گا. شریعت نے جس کو جو وراثت میں حصہ دیا ہے اس کو دنیا کا کوئی مائی کا لال جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا، اس کو محروم نہیں کر سکتا. نہیں دیں گے یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ کے یہاں پکڑ الگ ہوگی، لیکن شریعت نے جس کو جتنا حصہ دیا ہے وہ تو اس کا حصہ ہے ہی. اب اگر یہاں وراثت سے مراد مالی وراثت ہوتی تو اس کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وراثت تو ملنی ہے. نہیں سمجھ رہی ہے نکتہ آپ بھائی؟ اگر اس سے مالی وراثت مراد ہوتی تو اس کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آپ دعا کریں یا نہ کریں، جس کو ملنا ہے وہ تو ملے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر وراثت سے مراد جو ہے وہ مالی وراثت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وراثت سے مراد ہے علمی وراثت، اور یہاں وراثت سے مراد ہے دینی وراثت. کہ یا اللہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں مجھے کوئی ایک ایسا جانشین مجھے عطا فرما دے جو میرے اس علمی اور دینی ورثے کو آگے لے کر بڑھائے اور چلائے. یہ مراد ہے. اچھا جی، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا واجعلہ رب رضیہ، اے پروردگار میرے جانشین کو بھی پسندیدہ بنا دے. رضیہ یہ یا تو مرضیہ کے معنی میں ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اس کو قول اور عمل میں پسندیدہ بنا دے. اور ایک احتمال یہ ہے کہ رضیہ یہ راضین کے معنی میں ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں احتمالات ذکر کیے ہیں، رضیہ مرضین کے معنی میں یا رضیہ راضین کے معنی میں. اب اگر یہ راضین کے معنی میں تو صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ اس جانشین کو ایسا بنا دے کہ وہ ہر دکھ اور سکھ میں آپ کا شکر ادا کرنے والا، اس کی زبان پر کبھی شکایت نہ آئے. یہ معنی ہے راضین کا، یعنی ایسا بنا دے کہ جو ہر حال میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شکر کرتا رہے اور بلند اخلاق کا وہ حامل ہو. ظاہر ہے کہ جب بلند اخلاق کا وہ حامل ہوگا، اچھے اوصاف سے جب وہ متصف ہوگا تو پھر وہ اس علمی وراثت کا صحیح جانشین ہوگا اور وہ اس وراثت کو آگے لے کر بڑھائے گا. لیکن اگر اللہ نہ کرے وہ بے دین ہے یا وہ بد اخلاق ہے یا اس کے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ صحیح جانشین و وراثت بن سکے، تو پھر ایسے ناہنجار وراثت کا کوئی فائدہ نہیں. ایسا وارث بنا دے جو اہل ہو. آگے بات اب آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، دعا قبول فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے ان کی دعائیں قبول کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی ان کی قبول کر لی. 99 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانشین اب عطا کر رہے ہیں. وہ جانشین کون ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، اس کے آگے کارنامے کیا ہوں گے، اس کو آگے ملنے والا کیا ہوگا، اس کے لیے کل کے انتظار کریں اگلی قسط میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا بس وہ حضرات تو اپنے ذہن سے کچھ اور معنی مراد لیتے ہیں، وہ کچھ اور معنی مراد لیتے ہیں، لیکن ہم وہ معنی مراد نہیں لیتے. وہ تو کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ مولا علی ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، اور ہمارا عقیدہ آپ کو پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم،
نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میرا جو عقیدہ ہے میں اپنے عقیدے کے بارے میں تو بتا سکتا ہوں نا آپ کو. آپ کا عقیدہ میں نہیں پوچھ سکتا. میرا جو عقیدہ ہے وہ ہے اللہ مشکل کشا ہے, اللہ حاجت روا ہے, اللہ کارساز ہے, اللہ بگڑی بنانے والا ہے, اللہ اولاد دینے والا ہے, اللہ سارے مسائل سے نکالنے والا ہے. میرا مسلک یہ ہے. آپ کا کیا ہے؟ شکر اللہ, یہی ہمارا. اور ہم قرآن کریم میں دعا جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ترجمہ ہے؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ جو یہاں پر لفظ ہے نا, اس لیے میں اکثر کہتا ہوں ہمارے جو درس کے ساتھی ہیں جو پورے سال درس میں بیٹھتے ہیں, ابھی مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ جو پورے سال بیچارے بیٹھتے ہیں, میں اس میں بتاتا رہتا ہوں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں, نہیں, ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ ہی پر زور لگانا چاہیے. جتنا ہی پر زور لگائیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھے گی, اور ذہن یہ بنے گا کہ اللہ ہی دیتے ہیں, اللہ ہی دینے والے ہیں, اللہ ہی کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں, اللہ ہی نوازنے والے ہیں, اللہ ہی محروم کرنے والے ہیں. تو ہی پر ہمیشہ زور لگایا کریں, لیکن خیال سے زور لگایا کریں. چلے جی. اللہ کیا ہے؟ اچھا جی, یہ مسئلہ کسی نے پوچھا ہے. یہ صاحب جو ہے وہ پھر مجھ سے ملے ہیں, درس کے بعد ملے ہیں. میں مسئلے جو ہے وہ پرچی بھی نہیں بتاتا, مسئلے جو ہے وہ میں پرچی بھی نہیں بتاتا, آپ کو پتا ہوگا. اور میں یہ آپشن دیتا ہوں کہ بھائی سے پوچھیں جو پوچھنا ہے. میں کمزور آدمی ہوں, نہ علم کا دعویٰ ہے, اور طالب علم آدمی ہوں. اس میں ایک دعویٰ ہے کہ بھائی جو چاہو پوچھو. نہیں, جو آتا ہوگا آپ کو بتا دوں گا, نہیں آتا ہوگا کہہ دوں گا کہ اگلے وقت مل لیں. اس لیے پرچی پر سوال کے جواب نہیں, اس لیے براہ راست ملاقات کریں. جس نے بھی دیے باتیں مل لیں, مجھ سے دعا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا